بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم عزیز طلباء اور بالخصوص ہماری محفل میں جلوہ فرما ہے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قابل فخر شاہین اور خادم جناب علامہ مولانا محمد صدیق پتھروی صاحب زیدہ مجدہ۔ آپ جرمنی میں خدمت اسلام میں مشغول ہیں اور ایک عرصے سے آپ کا قیام وہاں پہ ہے، اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت وقت گزرا ہے۔ جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو اس وقت آپ اپنے آخری سالوں میں یا فراغت ہو چکی تھی اور بہت زیادہ تشریف لاتے تھے، اس وقت سے آپ سے محبتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور مزید آپ کو برکات عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے عزیزم ثناء اللہ صاحب کو اور شبر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 2-3 ماہ سے 11ویں شریف کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہر مہینے 11ویں شریف کے عنوان سے وہ بزم سجاتے ہیں اور پھر اس میں اساتذہ کرام کو دعوت دیتے ہیں۔ میرے پاس بھی تشریف لائے اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ضیاء النبی شریف کے دروس جو ہیں وہ ہم شروع کریں، تو اس میں 2 ماہ تو میں حاضر نہ ہو سکا، اور آج بھی میں چند مختصر گزارشات پیش کروں گا کیونکہ طلباء نے اسباق بھی پڑھنے ہیں، ان کی دورائیوں کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور محبت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک انسان جسے آپ جانتے ہی نہ ہوں اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو وہ دعویٰ دلیل کے بغیر ہے۔ اس وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے، کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور قرآن میں بار بار حضور سے محبت کا حکم ہے، اور محبت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب حضور کی سیرت سے ہمیں معرفت ہو جائے۔ تو اس ایمان کے تقاضے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ پھر سیرت النبی فہم قرآن کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو میں 2/3 قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حضور کی سیرت سے ویسے تو سارے ہی جڑا ہوا ہے،
لیکن 2/3 قرآن کی آیات ایسی ہیں، یعنی 2/3 کہ جو ڈائریکٹ حضور کی سیرت ڈسکس کر رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ہیں تو پوری آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ حضور غزوہ حنین میں ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضور خیبر میں ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضور مکہ میں ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن میں جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن سمجھنے کا ہر مومن کو حکم ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک حضور کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے، تو فہم قرآن کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں نے بہت سے پی ایچ ڈی کے تھیسز ایسے دیکھے ہیں جو یونیورسٹیز میں لکھے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنیہ کی روشنی میں، تو اس میں پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ شریف سے لے کے والناس تک کہاں کہاں سیرت کے اشارات موجود ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے حسین پیرائے میں بیان فرمایا۔ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں جانا کہ انہوں نے حضور کا انکار کر دیا۔ تو اس سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ سیرت کو نہ جاننا یہ انکار کی وجہ بنتا ہے۔ تو جو جتنا حضور کی سیرت کو جانے گا اتنا ہی اسے حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو جتنا حضور کی سیرت سے دور ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں انکار اور دین سے دوری پیدا ہوگی۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے وہ تقاضے ہیں کہ ہمیں کیوں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں نے چند اہم وجوہات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ کریم نباز عصر، مفکر اسلام، ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی زندگی میں چند کلیدی کام کیے، ان میں ایک ضیاء القرآن ہے، اور دوسرا ضیاء النبی ہے، اور تیسرا سنت خیر الانام ہے۔ پھر مقالات بھی ہیں، ضیاء حرم کے سر دل براں بھی ہیں، دیگر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو دو بڑے کام آپ نے کیے، ایک قرآن کی تشریح ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ تو جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں پڑھنے والا طالب علم ہے، چاہے وہ پہلے سال میں ہو یا دورہ حدیث میں ہو یا کسی بھی کلاس میں ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیفات کا مطالعہ کرے، ضیاء النبی کو بالاستیاب پڑھے، کیونکہ جب ہم ضیاء النبی شریف پڑھیں گے ہماری تحریر بھی اچھی ہوگی، ہماری تقریر بھی اچھی ہوگی، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے گا۔ بہت سے ایسے اعتراض جو حضور کی سیرت پہ کیے جاتے ہیں، خود بخود آپ کو ان کا جواب جو ہے وہ ضیاء النبی شریف کے صفحات میں ملتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ ضیاء النبی شریف کو صرف ان دروس تک نہ رہیں، بلکہ آپ ضیاء النبی شریف حاصل کریں اور اس کو پڑھیں۔ ہمیں الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جب سے دارالعلوم میں ہم نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا تو ہماری یہ کوشش رہی کہ سیرت کی کوئی خدمت ہم سر انجام دیں۔ تو آج سے 3 سال پہلے ہماری جو ٹیم ہے، ہم نے مل کر 6 اساتذہ کرام پہ مشتمل وہ ٹیم تھی، تو ہم نے ضیاء السیرہ کورس جو ہے وہ لانچ کیا، جو 40 دنوں میں مکمل ہوا، اور اس کی مکمل ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس کو سنا کریں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ارننگ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ گفتگو سنیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈالر کمانے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے اپنا یہ کام ہم نے شروع کیا، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں، جمعہ شریف کا خطبہ ہم دیتے ہیں، دیگر چیزیں، کبھی ہمارا مطمع نظر یہ نہیں رہا کہ جی ہم نے پیسے کمانے، اور آج تک یہ 6 سال 7 ہو گئے اس سلسلے کو شروع کیے ہوئے، ہم نے نہ فیس بک سے کوئی کمائی کی ہے، نہ ہم نے ایک پیسہ یوٹیوب سے لیا ہے، اور نہ اس کی کوشش کی ہے یہ جو مونوٹائزیشن اور چیزیں ہوتی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت کا پیغام پہنچے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے مشن کو فروغ ملے، جو چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں وہ آگے آپ تک پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود آپ سب احباب موبائل بھی استعمال کرتے ہیں اور خوب استعمال کرتے ہیں، اللہ کرے یہ استعمال کم ہو جائے،
لیکن غیر مفید استعمال ہوتا ہے کہ گیمیں کھیلی جا رہی ہیں اور اس میں غیر ضروری کام کیے جا رہے ہیں، ڈرامے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو رکھا جاتا ہے کہ رات کو ڈرامے دیکھے جائیں۔ مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں۔ تو حضرات یہ صرف ایک مدرسے کا مسئلہ نہیں، اس وقت یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سکول ہو، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک یہ بیماری ہم میں سرایت کر گئی، ہمیں اس پہ قابو پانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل کا استعمال ترک کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو مفید بنائیں، اور کم از کم آپ کے ادارے سے جو میسج جا رہا ہے اس کو سنو، اس کو فروغ دو، اس کو تو جانو کہ وہ کیا ہے۔ ہم اسے بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ ضیاء السیرہ کے نام سے 40 لیکچر ہیں جن میں پوری ضیاء النبی شریف کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی 7 جلدوں کو 40 مختصر حصوں میں، وہ 40 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، اس میں رکھا گیا ہے، وہ ضیاء السیرہ ہے۔ پھر اس دفعہ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے 28 پروگرام ریکارڈ کیے جن کا نام رکھا گیا نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے نقش پا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ مظاہر جو آپ نے پیش فرمائے۔ تو 28 قسطوں میں حضور کی پوری سیرت پیش کی گئی۔ وہ آج کل ہم پھر اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، 15 دوبارہ شیئر ہو گئے، رمضان میں بھی شیئر ہوئے، اب پھر ہو رہے ہیں۔ تو آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالاستیاب سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی سنیں، اور ہو سکے میں نے اس دفعہ دورہ حدیث شریف کے 3 بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ان کے اندر ہم نے 12 لیکچرز تقسیم کر دیے ہیں، وہ مقالے کے طور پہ نقوش مصطفیٰ کے وہ پروگرام لکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ لکھے جائیں گے ہم انہیں پروف ریڈ کریں گے، ان پہ حوالہ جات لگائیں گے، اور 2 جلدوں میں نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ کتاب سامنے آئے گی، جس میں وہ جو کاوش ہے وہ بھی انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ تو میں نے چند باتیں عرض کی۔ اب میں آج آپ کے سامنے 6 پوائنٹ ہیں جن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ضیاء النبی شریف کا مطالعہ کریں تو ہمیں کس طرح شبہات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پھیلائے جا رہے ہیں، ہم اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے ہمیں طریقہ سکھایا، جواب دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اینٹ لے کے کسی کے پیچھے پڑ جائیں، جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ شروع کر دیں، جواب دینے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ دھرنے اور احتجاج شروع کر دیں، بلکہ جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ علم اور تحقیق کو بنیاد بنائیں، پڑھیں، دلائل لے کے آئیں، اور قرع الحجت بالحجہ، دلیل کا رد دلیل کے ساتھ کریں۔ اگر کسی نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے تو آپ کتابوں کے حوالوں کا انبار لگا کے اسے بتائیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، اور بات کریں۔ آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریریں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی میں پڑھیں، منکرین کا جواب دیتے ہیں، ان کے شبہات کا رد کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو حضرت ضیاء الامت کے لہجے میں کوئی ایبیوز نظر نہیں آئے گا، کوئی غلط جملہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، آپ مقالات پڑھیں، 2 جلدوں میں حضور ضیاء الامت کے مقالات شائع ہوئے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مقالات پڑھیں، اس میں جتنے آج کل اعتراضات کیے جاتے ہیں، مثلا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، یہاں بیرہ شریف میں اشتہار لگا ہوا تھا، ایک خاص مسلک کی طرف سے لگایا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا اپنے بچوں کو 3 چیزیں رٹا دو تو تمہارا مسلک بڑا فروغ پا جائے گا۔ وہ بڑی بڑی 3 چیزیں بھی لکھی ہوئی تھیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 لکھا ہوا تھا کہ باغ فدق، نمبر 2 حدیث کرتاس، نمبر 3 غدیر خم، یہ لکھا ہوا تھا اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں رٹا دو تو تمہارا مسلک بڑا فروغ پا جائے گا، کہ انہیں باغ فدق رٹوا دو، انہیں حدیث کرتاس رٹوا دو، انہیں غدیر خم رٹوا دو۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان تینوں کے جوابات اہل سنت کے نزدیک کیا ہیں آپ پیش کریں، تو کوئی ورلہ ہی ہے جو اٹھ کے پیش کر سکے، وگرنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کرتاس چیز کیا ہے۔ ہیں کچھ دوست پڑھنے والے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ان تینوں کے اوپر آپ اہل سنت کا موقف جاننا چاہتے ہیں
کیونکہ یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق حضور کی سیرت کے ساتھ ہے۔ باغ فدق کا تعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے، غدیر خم کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے، اور حدیث کرتاس کا تعلق بھی بولو کس کے ساتھ ہے؟ حضور کی سیرت کے ساتھ۔ غدیر خم آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ حضور جب حج کر کے واپس جا رہے تھے تو تمام یہ بچے گفتگو کر رہے ہیں یا باہر تشریف لے جائیں، یہ کون ہے؟ یا آپ باہر چلے جائیں یا یہاں آگے تشریف لے آئیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پڑھیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ غدیر خم کی بات وہ کرتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ حضور نے سارے صحابہ جو حج سے واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے، بہت بڑی تعداد تھی، ان کو جمع کیا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بازو پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے حضور کو، حضرت مولا علی کو مبارکباد دی کہ آج حضور نے آپ کو تمام مومنوں کا مولا فرما دیا، اور میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا نے کو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، حضرت علی کی اس ولایت کو تسلیم کیا۔ لیکن کچھ لوگ اس روایت کو پڑھ کے یہاں سے وسیع کا معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب وسیع کے معنی میں ہے، اور وسیع اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وصیت حضور کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد اب وہ ہوں گے، اور یہاں سے وہ خلافت بلا فصل تینوں خلفاء کی جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے ایک الگ موقف اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، حضرت علی کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور وہ حق فلاں نے چھین لیا، فلاں نے چھین لیا، اور ایک پورا امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر کل آپ فیلڈ میں جائیں اور آپ سے یہ سوال کر لیا جائے اور چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ لی جائیں، اگر آپ نے ضیاء النبی شریف نہیں پڑھی ہوگی، اگر سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو آپ لاجواب ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور ضیاء النبی شریف کے وہ صفحات پڑھیں جہاں حجۃ الوداع کا واقعہ لکھتے ہوئے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے 10-15 صفحات کے اندر پورے اس مسئلے کے دلائل ذکر فرما دیے ہیں، اور بڑے اختصار کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ہم مولا علی شیر خدا کی اس شان کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت علی ہمارے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، لیکن مولا کا یہ معنی کرنا کہ اس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا استدلال کرنا، یہ نہ قرآن کی روشنی میں درست ہے نہ حدیث کی روشنی میں درست ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اس واقعے کا شان نزول بیان کیا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا تھا، اور بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کی حدیث بیان کی کہ وہ یمن سے آئے تھے، اور اس ہر حدیث کا بھی ایک شان نزول ہوتا ہے، کیوں حضور کوئی بات فرماتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے، اور بیان فرمایا وہ یمن سے آئے اور وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خفیہ مشن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، اور خفیہ مشن کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود شرکت فرمائیں، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود شرکت نہ فرمائیں بلکہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے بھیجیں۔ تو جب حضور نے مولا علی شیر خدا کی قیادت میں وہ سریہ بھیجا، وہ واپس آیا، تو حضرت بریدہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کے حوالے سے ایک شکایتاً بات کی کہ میں نے فلاں بات کی تھی، میری بات نہیں سنی گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے وہاں پہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا، میری رائے نہیں سنی، اس طرح کا کوئی اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو اور دیگر تمام اصحاب کو مولا علی شیر خدا کی شان بتانے کے لیے اس کنٹیکسٹ میں یہ بات فرمائی۔ وہ سیاق و سباق خلافت کا نہ تھا، وہاں خلافت کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہاں صرف حضرت بریدہ کے اعتراض کی بات ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ علی میرا بھائی بھی ہے، ہر مومن کا مولا بھی ہے، باب مدینۃ العلم بھی ہے، اخو رسول بھی ہے، زوج بطول بھی ہے، اور اس کی یہ شان ہے
لہٰذا آئندہ کوئی میرے علی کے اوپر اعتراض نہ کرے، ان کا احترام کرو، ان سے محبت رکھو۔ تو وہاں مولا کے مختلف معنی ذکر کرنے کے بعد حضور ضیاء الامت نے ان کے اعتراض کا رد فرما کے علمی انداز میں یہ بتایا کہ خلافت کے لیے اور بہت سے دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو حضرت سیدہ اگر حضرت ابو بکر صدیق خلافت چاہتے ہوتے اور وہ اس کے انتظار میں ہوتے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے تو سیدہ عائشہ بھی خوش ہو جاتی، وہ فرماتی شکر ہے میرے ابا جان کو حضور نے اپنا مصلی دیا، ہماری گنجائش بنی، وہ خوش ہوتی۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا عرض کیا؟ ان ابی رجل اسیف، یا رسول اللہ میرے باپ بڑے دکھی دل والے انسان ہیں، اگر آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ روئیں گے، وہ گڑ گڑائیں گے، اس لیے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کو دے دیں، میرے بابا جان کو نہ دیں۔ انہوں نے تو معذرت کرنا چاہی اور حضور سے عرض کیا کسی اور کو ڈیوٹی دیں، حضور خاموش رہے۔ سیدہ عائشہ چپ نہیں ہوئیں، سیدہ حفصہ کے پاس چلی گئیں۔ سیدہ حفصہ کون تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کی بیٹی اور حضور کی زوجہ، مومنوں کی ماں، ان کے پاس گئیں کہ میری تو بات نہیں مانی گئی، آپ ذرا سفارش کریں۔ پھر سیدہ حفصہ آ گئیں، انہوں نے بھی یہ بات کی تو حضور نے تکیہ منگوایا، اٹھ کے بیٹھے اور فرمایا ان کن صواحب یوسف، کہ تم آج ویسے مجھ سے بحث کر رہی ہو جیسے حضرت یوسف کے زمانے کی عورتیں جو ہیں وہ بات کرتی تھیں۔ پھر حضور نے یہ جملہ فرمایا اب اللہ ان یصلی بالناس الا ابو بکر، فرمایا ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے کا فیصلہ یہ مجھ محمد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ محمد کے خدا کا فیصلہ۔ تو وہ احادیث ان کو نظر نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے حضور ضیاء الامت نے جہاں بھی مسلک حق اہل سنت والجماعت پہ کوئی اعتراض آیا اس میں گالی گلوچ نہیں کی، اس میں کسی کو سست نہیں کہا، کسی کو جاہل نہیں کہا، بلکہ علم بولا، علم چمکا، دلیل کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ آج میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان دلائل کو پڑھیں، ڈائری بنائیں، ان ڈائری میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 مسئلے سکھا دو تو فروغ ہوگا، تم ان 3 مسئلوں کا جواب یاد کرو۔ اور وہ جواب اس لیے نہیں کہ ہم معاشرے میں فتنہ پیدا کریں، اس لیے نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں، اس لیے کہ ہمیں اپنے مسلک، اپنے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد قرآن سے بھی ثابت ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہیں۔ تو جب ثابت ہیں تو آپ کی ڈائری ہونی چاہیے، اس ڈائری کے اندر آپ مسئلہ بائی مسئلہ اس کو لکھتے جائیں، پہلے اس مسئلے کی ہیڈنگ دیں، پھر اس کے نیچے قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، ضیاء النبی شریف میں حضرت صاحب نے کیا کیا دلائل دیے ہیں، دیگر علماء کی طرف آپ جائیں۔ اگر آپ اپنے دور طالب علمی میں ان بڑے بڑے مسائل کو ڈائری میں نوٹ کر لیں، ساری زندگی وہ ڈائری آپ کا کام دے گی، اور کبھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا تو نیا مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ فوراً وہ ڈائری کھولیں گے اور ایک نظر ڈالیں گے، اس جوانی کی محنت آپ کو اس وقت بھی یاد آئے گی، آپ فر وہ چیزیں بیان کریں گے۔ کاش ہم اس مسئلے کے لیے اپنا وقت نکالیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ زمانہ بڑا سخت ہے اور اس سمندر کے تھپیڑے بڑے شدید ہیں، اور عملی زندگی کے طوفان تیز سے تیز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان طوفانوں کے لیے تیار نہ کیا تو ان تیز ہواؤں کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ہم اس باطل کے سامنے ڈٹ نہیں سکیں گے، ہم ان شبہات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو میں آج آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے عقائد کو یاد کرو اور ان اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو دوسرے شعبے کا میں نے ذکر کیا، حدیث کرتاس، یہ کیا ہے حدیث کرتاس کا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پہ تھے اور آپ کی زندگی کے صرف 3 یا 5 دن رہ گئے تھے، اور آپ کو سخت تکلیف تھی، اور آپ کے کمرے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی تھے، دیگر خاندان کے کچھ افراد بھی تھے۔ تو حضور نے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں۔ کرتاس کسے کہتے ہیں بولیے؟ کاپی کو، رجسٹر کو، کاغذ کو کرتاس کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کرتاس لاؤ، میں تمہیں لکھ کے دوں۔
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا کہ آپ ایک مرض میں ہیں، طبیعت مبارک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام کریں، جب آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوگا، ہم ہر وقت حضور سے سنتے ہی رہتے ہیں، حضور ہر وقت ہماری تربیت کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ہم حضور کی بات سن لیں گے۔ انہیں تو اس بات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا کہ سرکار رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ اگر انہیں یہ شائبہ ہوتا تو 2 دن کے بعد جب حضور کا وصال ہوا تو وہی عمر تلوار نکال کے یہ نہ کہتا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، ہمارے نبی بھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ یعنی حضرت عمر کی اپنے نبی سے محبت اتنی شدید تھی کہ وہ جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جدائی ان کے ذہن میں ہوتی تو حضور کے وصال کے وقت وہ کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو آرام کرنے دیں، یا رسول اللہ آپ آرام کریں، جب آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوگا پھر آپ ہمیں جو حکم دینا ہے وہ دیجئے گا۔ آپ ہی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، آپ ہی نے ہمیں احادیث سکھائیں، اور ہم نے آپ سے سب کچھ سیکھا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں نے شکر کیا کہ ہمیں موقع ملا اعتراض کرنے کا، اور انہوں نے کہا جی حضور تو خلافت لکھ کے دینے لگے تھے، تو حضرت عمر درمیان میں آڑے آ گئے اور انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا تو مولا علی شیر خدا کی خلافت مس ہو گئی اور نہیں مل سکی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی نعوذ باللہ اپنے نبی کو اتنا کمزور خیال کرنا کہ صرف حضرت عمر کے کاغذ نہ لانے کی وجہ سے اللہ کا حکم رہ گیا، اللہ کا حکم امت تک نہ پہنچ سکا، اور ایک حضرت عمر آڑے آ گئے۔ اتنی کمزور بات کرنا اور اس پہ وہ لوگ چند چیزیں رٹ کے آگے نکل جائیں اور آپ لوگ ان کا جواب نہ دے سکیں، اور آپ لوگوں کے پاس دلائل موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہ دلائل یاد نہ ہو، تو یہ ہماری سستی ہے۔ قرآن میں بھی سب کچھ موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، ہمارے بزرگ بھی لکھ گئے۔ لہٰذا آج میں تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑ کے بیدار کر رہا ہوں کہ خدا را ڈائری بناؤ، ان دلائل کو لکھو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان چیزوں کے جوابات کیا ہیں۔ ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے قرآن و سنت کی زبان میں بات کرنی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے کس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے باغ فدق۔ اب باغ فدق کے معاملے کو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ان کا حق نہ دیا، وہ ناراض ہو کے واپس چلی گئیں۔ اور پھر اس پوری سٹوری کو جو مثالہ لگایا جاتا ہے جھوٹ کا کہ نعوذ باللہ پھر یہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو ساتھ لے کے گئے، دروازہ توڑ دیا، آگ لگا دی، سیدہ پاک کو تکلیف پہنچا دی، کیا کیا جھوٹ نہیں ہے جو اس میں شامل کر کے مسلمانوں کے خرمن ایمان پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ لیکن اہل سنت ہیں کہ ان کے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے، تحقیق کا وقت نہیں ہے، حالانکہ اس کے سارے دلائل حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں بھی ذکر کیے ہیں، اور مقالات کے اندر 2 مقالے آپ کے اس موضوع پہ ہیں، جن میں سے ایک خاص طور پہ اس کے بارے میں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں کہ جی کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی سبکی ہو، جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی ہاتھ نیچے رکھیں، لیکن نہیں پڑھا تو مقالات کو اٹھاؤ اور آج ہی جا کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو، اسے پڑھو، اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرو کہ جس مرشد کریم کے ادارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں لاجواب چھوڑ کے نہیں گئے، ہر چیز کا جواب عطا فرما کے گئے، ہر چیز کا جواب عطا فرما کے گئے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ مستشرقین کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی تو لمبی لائن ہے، میں ایک اس میں سے ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں قصۃ الغرانیق ہے۔ وہ غرانیق کسے کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ایک پوری سٹوری گھڑی گئی اور اسے کسی تفسیر میں بھی داخل کر دیا گیا، اور وہاں سے وہ شروع ہو گئی اور ہر بندے نے نقل کرنی شروع کر دی، اور مستشرقین نے اسے اچھال دیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور کچھ مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، اور حضور نے سورہ نجم کی آیتیں پڑھتے ہوئے
مشرکین اور کفار کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے 3 آیتیں بیچ میں شامل کر دیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اور یہ کہا کہ تلک الغرانیک العلا وان شفاعتہن لترتجا، اور اس میں لات اور عزا کا جو نام تھا وہ تھا کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ اونچے اڑنے والے کبوتروں کی طرح یہ پرندے ہیں، اور یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیف مکہ میں حضور کو دی جا رہی تھی تو اس سے کمزور پڑ گئے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ایسی آیتیں جو ہیں وہ بھی کہہ دیں۔ تو اس کا بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں اور ضیاء القرآن دونوں میں رد بلیغ فرمایا، اور دلائل سے ذکر کیا کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی ایسے الفاظ اپنے منہ مبارک سے نکالے نہیں ہیں، بلکہ یہ بعد میں مستشرقین کی طرف سے ایک حملہ ہے، اور اس حملے کو باشگاف الفاظ میں آپ نے بیان فرما دیا۔ پھر اسرائے بدر کا معاملہ ہے کہ وہ جو بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ میں ان جگہوں پہ انگلیاں رکھ رہا ہوں کہ جہاں سے ان لوگوں کو موقع ملتا ہے اور یہ داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے نوٹس بنانے کی ضرورت ہے۔ آج میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اسرائے بدر کا معاملہ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے بارے میں ایسی آیات نازل کی جو بڑی سخت آیات ہیں، اور آپ نے وہ فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات سن کے فیصلہ کر دیا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھیں ضیاء النبی شریف، جہاں پہ سیرت کا وہ مقام آتا ہے جنگ بدر کا، اس میں قرآنی آیات کی روشنی میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد بلیغ فرمایا اور بتایا کہ یہ اعتراض کن کی طرف سے آتا ہے اور ان کا جواب کیا ہے۔ ایک اور معاملہ وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہے۔ اب یہ آج تک یہودی مستشرقین اس کے اوپر ایک لاوا اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلش میں، اردو میں، عربی میں مواد چھاپ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ پورے بلاگ لکھے جا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے جواب دینے والوں میں سمجھنے والے لوگ کم ہیں۔ پہلے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق میں پہلے بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، اور بنو قریظہ نے سازش کر کے کفار اور ابو سفیان کے ساتھ ساز باز کر لی کہ آگے سے تم حملہ کرنا، پیچھے سے ہم حملہ کریں گے، اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کا پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سازش اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر فرما دی، اور ایک ہوا چلی، سخت آندھی آئی، اور ابو سفیان اور ان کی پوری فوج کے قدم اکھڑ گئے، اور جتنے احزاب تھے وہ سارے ان کو شکست ہو گئی۔ اور اس کو غزوہ احزاب قرآن نے کہا، اور سورہ احزاب کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اب وہاں پر جب حضور ہتھیار رکھ رہے تھے اور دیکھ سمجھا کہ ہمیں اب فتح ہو گئی ہے، اب اتنے مہینہ 2 مہینے ہو گئے، مسلمان تھکے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، آرام کا وقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آرام کے لیے لیٹنا چاہا، حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو آرام کی اجازت نہیں دی، آپ اور آپ کے سارے اصحاب بنو قریظہ کے پاس پہنچیں جنہوں نے غدر کیا ہے، جنہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ارادہ کیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی پوری پلاننگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے پھر آپ آرام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے جس نے بھی اثر پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھے؟ بنو قریظہ کے پاس۔ تو اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ اثر وہیں پہ پڑھنی ہے، تو کچھ نے یہاں پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی۔ اس چکر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو یہاں سے پھر اصول فقہ کی ایک بڑی بحث چھڑتی ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کے قول کا منطوق اور مفہوم کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضور وہاں تشریف لے گئے، اور پھر حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا کہ جو فیصلہ سعد فرمائیں گے وہی فیصلہ مجھ محمد کا فیصلہ ہوگا۔ اور حضرت سعد جو ہیں وہ
انصاری قبیلے کے سردار تھے، وہ ان کو لایا گیا، ان کو تیر لگا ہوا تھا، اس میں سے خون رس رہا تھا، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پھر مجھے موت دینا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا، تاکہ میں اپنے نبی کی فتح دیکھ لوں۔ جب ان کو لایا گیا تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو کے ذرا اس کا استقبال کرو۔ تو حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا اے سعد ذرا فیصلہ کرو۔ راستے میں یہودی اپنی کوشش کرتے رہے اور کچھ لوگ ان کے کان میں کہتے رہے آسان فیصلہ کرنا، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور ایک عرصے سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، سخت فیصلہ نہ کرنا۔ وہ سنتے رہے لیکن بولے نہیں۔ فرمایا آج سعد کو اللہ کی راہ میں کوئی لومۃ لائم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ آج سعد وہی فیصلہ کرے گا جس پہ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ اور حضرت سعد ڈرے نہیں، زخمی ہونے کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ غداری کی سزا موت ہے، اور ہر ملک کے قانون میں غداری کی سزا موت ہے، اور انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے اور غداروں کو چھوڑا نہ جائے۔ یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے اموال سلب کر لیے جائیں، ان کے باغات جلا دیے جائیں۔ یہ فیصلہ کیا، اور حضور نے فرمایا اے سعد آج زمین پہ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو یہ پورا ایک واقعہ۔ اب اس واقعے کو بنیاد بنا کے جو طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ دیکھو جی حضور تو قتل کرنے آئے اور قتل کرتے ہیں، اور یہودیوں سے اتنی زیادتی کر دی، اتنا ظلم کر دیا۔ اب یہ بھی ایک ایسا اعتراض ہے جس کو پہلے پڑھنا، پھر ان کے اعتراضات کو پڑھنا، پھر مسلمانوں میں ہمارے علماء نے دلائل کیا دیے ہیں ان دلائل کو پڑھ کے تیاری کرنا، یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی تیاری کریں۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں لیکن میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں نے نمونے کے طور پہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے اندرونی ماحول کے ساتھ ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق بین الاقوامی اور عالمی ماحول کے ساتھ ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میدان ہے، وہ کسی نے کہا تھا یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ یہ ہمارے سامنے میدان ہے، تیاری کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو علمی طور پہ اتنا مضبوط کریں کہ کل کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر دین کی حقانیت پہ آپ کو گفتگو کرنی پڑے۔ یہی مقصد تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا۔ حضور ضیاء الامت نے اسی مشن کی خاطر اس ادارے کو بنایا کہ یہاں سے ڈھل مل یقین بندے نہ نکلیں، ایسے نہ نکلیں جس طرح قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں بیٹھ کے، وہ بڑا ممبر جو رکھا ہوا ہے اس پہ قاضی صاحب قبلہ بیٹھ کے عرس پہ گفتگو کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ ہمارے پیارے استاد تھے۔ اسی مسجد میں سخت سردی کے موسم میں عرس حضور ضیاء الامت پہ رات کو 1 بجے حضرت قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی میرے کانوں میں آواز آ رہی، اور آپ ساری ساری رات بیٹھ کے مسائل کا جواب دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو یقین عطا کیا تھا۔ قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بولتے تھے ابھی سوال منہ میں ہوتا تھا تو آپ کا ایک تقیہ کلام تھا، آپ کہتے پرانیاں چپ کر میں سمجھ آ گئی، پرانیاں چپ کر میں سمجھ آ گئی، اور پھر ایسا جواب آتا کہ سامنے والے کو پھر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بسطتاً فی العلم والجسم بنایا۔ حضور ضیاء الامت کی دعا کا وہ مظہر تھے۔ تو یہاں آئیے اپنے آپ کو اس عظیم مشن کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسلوب دعوت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دلائل کی دنیا میں زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آخر میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، ہمارا مقصد نفرتیں بانٹنا نہیں ہے، ہمارا مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا نہیں ہے، لیکن اپنے مسلک کا پتہ تو ہونا چاہیے۔ یہ ساری میری گفتگو اس تناظر میں تھی کہ کہیں ان باتوں کو فرقہ واریت نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ عین اسلام ہے اور عین دین ہے کہ جس عقیدے پہ ہم یقین رکھتے ہیں اس کی ایک ایک جزئی کا ہمیں ادراک ہو اور اس کے دلائل کا ہمیں پتہ ہو۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ان تمام معروضات کو محبت سے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔